اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بات ہے کھانا کھانا ہو اور درمیان میں سے کھانا ہو تو یہ مکروہ ہے۔ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ان البرکۃ تنزل وسط الطعام فکلوا من حافتیہ ولا تأکلوا من وسطہ، کہ برکت کھانے کے درمیان میں نازل ہوتی ہے، لہٰذا تم لوگ اس کے کناروں سے کھایا کرو اور اس کے درمیان سے نہ کھاؤ۔ تو کھانے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ برتن کے درمیان سے نہ کھایا جائے بلکہ کناروں سے کھایا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ برکت جو ہے وہ کھانے کے درمیان نازل ہوتی ہے۔ برکت کا کھانے کے درمیان نازل ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ادراک وحی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ پہلا تجربہ گواہ ہے کہ اگر کھانے کی چوٹی یعنی درمیان کا جو حصہ ختم کر دیا جائے تو کھانے کی بے برکتی صاف محسوس ہوتی ہے، جیسے کسی دیوار کی بنیاد اکھاڑ دی گئی ہو۔ نمبر 2، کھانے کی چوٹی سے کھانا حرص کی علامت ہے، اور جو کھانا حرص کے ساتھ کھایا جائے اس سے کھانے کی لذت بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ صحیح طور پر جزو بدن بھی نہیں بنتا۔ یہ بھی اس کی بے برکتی کا ایک اثر ہے۔ مثلاً 4 شخص مل کے کھا رہے ہیں اور ان کے سامنے کھانا کم ہے۔ اب ہر شخص سیر چشمی اور قناعت کے ساتھ کھائے اور کوشش کرے کہ اس کے دوسرے رفقا سیر ہو جائیں، خواہ وہ بھوکا رہے، تو انشاءاللہ چاروں کا پیٹ بھر جائے گا اور کوئی بھی بھوکا نہیں رہے گا۔ یہ تو اس کھانے کی برکت ہوئی۔ اگر ان میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہوئی کہ وہ جلدی جلدی زیادہ کھا لے خواہ دوسرے بھوکے رہ جائیں، تو یہ کھانا چند لمحوں میں ختم ہو جائے گا، کسی کا بھی پیٹ نہیں بھرے گا۔ تو یہ ان لوگوں کی حرص کی وجہ سے اس کھانے کی بے برکتی کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہی مثال اس شخص کی ہے جو اپنی طرف سے کھانے کے بجائے چوٹی سے کھاتا ہے کہ اس سے بھی کھانا بے برکت ہو جاتا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ مشاہدہ وہ یہ ہے کہ ایک کنارے سے کھانا سلیقے اور قرینے کی بات ہے، اور اس سلیقے سے کھانا کھایا جائے تو جو کھانا بچ رہے گا اس کو ہر شخص رغبت کے ساتھ کھائے گا، اور اگر کھانے کی چوٹی ہی ختم کر دی جائے تو بچا ہوا کھانا ہر شخص کو جھوٹا محسوس ہوگا اور لوگوں کو اس جھوٹے کھانے کی رغبت نہیں ہوگی، اس کو کوئی شخص پسند ہی نہیں کرے گا، بالآخر اس کو ضائع کرنا پڑے گا، اور یہ بھی کھانے کی بے برکتی ہے۔ الغرض ثابت یہ ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے کھانا کھانے کی چوٹی کو محفوظ رکھنا سلیقے اور ادب کی بات ہے، اور جو کھانے والے کی عقل اور تمیز اور سیر چشمی کی علامت کو ظاہر کرتا ہے، اور اپنی طرف کا کھانا چھوڑ کر درمیان میں ہاتھ ڈالنا یہ اس شخص کی لالچ اور بے سلیقہ ہونے کی علامت کو ظاہر کرتا ہے۔ آدمی جس نفس آدمی کیفیت کے ساتھ کھانا کھائے، کھانے والے پر وہی اخلاق و کیفیات مرتب ہوتی ہیں۔ قناعت کے ساتھ کھائے گا تو دل میں بلند ہمتی، سیر چشمی اور سلیقہ مندی کے اثرات پیدا ہوں گے۔ حرص کے ساتھ کھائے گا تو طبعی انسان کے اخلاق جو ہوں گے وہ گھٹیا پیدا ہوں گے۔ اسی طرح حکماء کا بھی قول ہے کہ آدمی کے اخلاق کی بلندی اور پستی کا پتہ دسترخوان پر بیٹھنے سے چلتا ہے، اور اس کے کھانے کے انداز سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اندرونی اخلاق اور اوصاف کے لحاظ سے یہ شخص کتنا بلند قامت ہے یا کتنا پستہ قد ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ تمام معاملات زندگی میں امت کو مکارم اخلاق کی تعلیم فرماتے، اس لیے کھانے کے آداب میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق عالیہ کی رہنمائی فرمائی۔ تو اگر برتن میں کھانے والے کئی آدمی ہوں تو ان کو برتن کے اطراف اور جوانب سے کھا لینا چاہیے، یہاں تک کہ کھانے کی چوٹی آخر تک محفوظ رہے، اور اگر کھانے والے فرد واحد ہو تو اس کو صرف اپنی طرف سے کھانا چاہیے، چاروں طرف سے نہیں۔ جتنا حصہ کھانا چاہے کھا لے، باقی چھوڑ دے، اور جتنا حصہ کھایا ہے برتن کا اتنا حصہ صاف کر دے، تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔